اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور دادا گنج بخش نہیں فرماتا کہ ہم گئے نا سفر کے اندر میں اپنے پیر و مرشد کے ساتھ، تو ہم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا ایک جگہ پر، تو ایک بزرگ تھا، پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو ہم اس کے مہمان بن گئے۔ دل میں سوچا یہ بندہ کیا دے گا ہمیں کھانے کے لیے؟ میزبان کا حق کیا ہوتا ہے؟ بھائی کوئی جائے تو کھانا پینے کا پوچھے نا، اس کو، اس کی تواضع کرے، اس کی مہمان نوازی کرے، یہی ہوتا ہے۔ کہہ رہے ہم تو مہمان بن گئے، اس بندے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس بندے کے پاس۔ میں دل میں سوچ رہا کہ اب ہمیں کھانے کو کیا دے گا، پینے کو کیا دے گا، اور یار میرے پلے کچھ نہ ہو تو میں آپ کو کیا دوں گا؟ لیکن بظاہر کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں ہمیں نظر نہیں آتا، ان کے پاس بڑا کچھ ہوتا ہے لیکن ہمیں دکھائی نہیں دیتا، لیکن رب نے انہیں بڑا نوازا ہوتا ہے۔ حضور دادا گنج بخش علیہ الرحمہ فرماتی ہیں کہ میں کہنے لگا دل کے اندر یار یہ کیا دے گا ہمیں؟ کہہ رہے ہم نے نہ کہا حضرت سفر سے تو آئے ہیں، کچھ دیجئے کھانے کے لیے۔ کہہ رہا اس نے کچھ بھی نہ کیا، ایک لکڑی اس کے پاس تھی، پتھر پاس تھا، 2 پتھر، فرمایا کہ لکڑی کو ایک پتھر پر مارا، دودھ جاری ہو گیا اس سے، دودھ جاری ہو گیا، ایک پتھر پر لکڑی کو مارا، دودھ جاری ہو گیا۔ میں حیران یار ایسی بات؟ فرمایا کہ ابھی بات ختم نہ ہوئی۔ حضور دادا گنج بخش علیہ الرحمہ کشف المحجوب کے اندر لکھتے ہیں، کہہ رہا میں حیران اس سے بھی زیادہ ہوا جب اس نے اسی لکڑی کو دوسرے پتھر پر مارا تو رب نے اس سے شہد جاری فرما دیا، ایک پیالہ شہد کا، دوسرا پیالہ دودھ کا، ایک پیالہ شہد کا، دوسرا دودھ کا۔ ارے مجھے دودھ بھی بھول گیا، مجھے شہد بھی بھول گیا، بھوک بھی بھول گئی مجھے۔ میں اس کی بارگاہ میں نے کہا حضرت میں تو پریشان تھا، آپ کے پلے کچھ نہیں ہے، لیکن آج پتہ چلا رب نے تو آپ کو سب کچھ عطا کر دیا ہے۔ لیکن بتائیں گے کیسے ہوا؟ بتائیں گے کیسے ہوا؟ تو سنیں ایسے ہوا، ایسے کیسے بتا رہا ہوں۔ فرمایا کہ حضور دادا گنج فرماتے ہیں کہ جب میں نے کہا نا حضرت کیسے ہوا، حضرت کیسے ہوا، کہہ رہے ہیں یار سن، بات اصل میں یہ ہے کہ ساری زندگی اب جب تک دیکھ رہے ہو نا میں نے آپ مجھے اس مقام کے اوپر، فرمایا کہ جتنی میری عمر ہو چکے نا آج تک جو رب نے کہا ہے نا وہی کرتا رہا ہوں، جو رب نے کہا وہ مانی۔ بس چند دن ہوئے ہیں بازی پلٹ گئی ہے، مقام مل گیا ہے، کیا؟ فرمایا کہ اب حالت یہ ہے جیسا ہم کہتے ہیں ویسا رب کر دیتا ہے۔ جیسا ہم کہتے ہیں ویسا پہلے ماننی پڑتی ہیں، ہم مانتے نہیں پھر کہتے ہیں مقام بھی ملے، نہ یہ بات نہیں ہے۔ وہاں سچوں کی باری ہے، وہاں سچوں کی یاری پکی اور سچے۔ یہاں پر منافقت چل سکتی ہے، ہم منہ سے کہہ رہے یار میں تیرے ساتھ ہوں، ہمیں دل کا پتہ نہیں، لیکن رب سے کوئی دھوکہ کر سکتا ہے؟ انہ علیم بذات الصدور، رب جانتا ہے کہ تیرے دل کے اندر کیا ہے۔ اگر تم منہ سے کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور دل میں کچھ اور ہے تو یہ دھوکہ بندوں کے ساتھ چل سکتا ہے لیکن رب کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ اللہ تو تیرے باطن سے بھی واقف ہے، تیرے ظاہر سے بھی واقف ہے۔ تو گھر میں ہے پھر بھی وہ جانتا ہے کیا کر رہا ہے، تو میدان میں ہے پھر بھی جانتا ہے وہ تو کیا کر رہا ہے، اگر غار کے اندر چھپ کر رہا ہے نا رب پھر بھی جانتا ہے کیا کر رہا ہے۔ تو حضور دادا گنج بخش کو جواب دیا کہ حضرت اب ایسا مقام آ گیا ہے، اللہ نے مقام عطا کر دیا ہے، چند دن ہوئے ہیں، پہلے رب کی مانتے رہے، اب ایسا مقام آ گیا ہے جو رب سے کہتے ہیں رب ویسے کر دیتا ہے۔